الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ دعا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی۔ اس دعا کے پس منظر کو سمجھیے۔ آج کا دن اسلام میں، اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، یاد کرنے والا دن ہے، ہسٹوریکل ڈے ہے آج کا دن، چونکہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی، محبوب و مطلوب، ان کی شہادت کا دن ہے آج، حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے آج۔ اور حضرت عمر کی کیا شان ہے، اگر زبان حضرت عمر کی شان بیان کرنے لگے تو زبانیں تھک جائیں گی، لیکن شان عمر بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا صفات، آپ کی ذات اور آپ کی حضور سے محبت، ڈسپلن اور آپ کی خلافت میں اسلام کا عروج، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے، تمام حاکموں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ میں رہتے ہیں اور جن کا تعلق ارباب رزق و کشاد، ارباب حل و عقد سے ہے، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، آئیڈیولوجیکل پرسنالٹی بنایا حضرت عمر کو۔ حکومت کیسے کی جائے، طاقت رہتے ہوئے بھی عدل کا نظام کیسے قائم ہو، بادشاہ وہ جس کے ہاتھ میں 3 براعظم کی حکومت ہو، کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، اتنی طاقت اور اتنے پاور کے باوجود نظام عدل قائم کرنا، خالص مع اللہ کے لیے حکم دینا، اللہ کے لیے کسی کام سے روکنا، ان تمام چیزوں کی طرف جو حضرت عمر کی زندگی لے جاتی ہے، یہ دنیا میں بلکہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے تمام حکمرانوں کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی کا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، حضرت عمر کی زندگی ان تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے اس معاملے میں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بلکہ حضرت عمر حضور کی دعا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، یا تو عمر کو اسلام میں داخل فرما یا عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل فرما، ان 2 لوگوں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب پہ مہر لگائی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کو قبول کیا تھا، پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی۔ قیصر اور کسریٰ کے محلات تک اسلام کا دفعہ داخل ہونا، یہ مکمل طور پر قیصر اور کسریٰ کے محلات کے اندر اور باقی ان کی پوری سلطنت تک اسلام کا پہنچ جانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بہترین کارنامہ، انفارگیٹیبل کارنامہ ہے۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا کام ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تاریخی، ہسٹوریکل شخصیت تو حضرت عمر ہے ہی، تاریخی اعتبار سے جو آپ کی شان ہے اور آپ کی عظمت ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی پہچان ہے، ان تمام چیزوں سے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ وہ سن لیجیے، وقت کم ہے،
حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اسی لیے میرے بعد لا نبی یا باقی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک دن خواب میں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو یاقوت اور جواہرات سے جڑا ہوا، موتیوں سے جڑا ہوا، اور ایسی روشنی اس محل سے آ رہی ہے کہ جو دیکھے بنتی ہے، دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، دیکھتے بنتی ہے وہ روشنی. میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے صحابی، آپ کے غلام عمر کا محل ہے. اور جب حضرت عمر کے بارے میں حضور نے یہ بات فرمائی، حضرت عمر کا آخری وقت آیا. اس واقعے کو بھی سنیے، ایمان افروز واقعہ. اللہ کا خوف، اسلام کی حقیقت اور تمام چیزوں کے باوجود، تمام مراتب، مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کی بے نیازی والی شان کو سامنے رکھنا کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اللہ کی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت عمر رو رہے ہیں، آخری وقت آ گیا، چاقو لگا پیٹ میں، اچڑیاں کٹ گئی تھی، کھانا کھاتے تو باہر نکل آتا تھا. حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے. آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں ہی جنتی ہونے کی ضمانت دی تھی، گارنٹی دیا تھا کہ اے عمر تم جنتی ہو. جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر رو رہے ہیں. حضرت علی سامنے آتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو، گھبراہٹ حضرت عمر کو. حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، موت سے ڈر گیا، موت سے خوف، موت سے اتنی گھبراہٹ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی بن ابی طالب، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے ڈر رہا ہوں، اس سے گھبرا رہا ہوں، اس سے خوف ہے کہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے بعد کے مراحل میں جانتا ہوں، تمہاری زندگی کے آنے والے مراحل کو میں جانتا ہوں. تمہارے لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا انالیسس خود کرتا ہے، جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی کچی کو دیکھے، اپنی کمی کو دیکھے، اس کے اندر کون سی کمی ہے، کون سی خرابی ہے وہ دیکھے. اور پھر عقل مندی کی دلیل یہ ہے وعمل لما بعد الموت کہ وہ تمام چیزوں اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا عمل کرے جو موت کے بعد اسے کام آئے. حضرت عمر نے زندگی میں یہی کیا. تو جب حضرت علی کو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ موت کے بعد سے خوف، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا رہا ہوں، حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر گھبراؤ مت، میں اور میرا بیٹا حسن بن علی، میرے ساتھ حضرت امام حسن بھی موجود تھے، یہ ہم دونوں اس بات کے گواہ ہیں. بلکہ میں نے اپنے کانوں سے بار بار سنا کہ میں مجلس میں گیا، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے، سارے صحابی بیٹھے، حضور بیٹھے ہیں. میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی ہیں اور تم بھی ہو. میں نے بارہا دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور بارگاہ الہی کی طرف جاؤں گا اور میدان حشر کی طرف جاؤں گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں عمر میں نے بارہا سنا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو اس طرح نکلوں گا کہ داہنی طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے. یہ شان عمر فاروق ہے، یہ فاروق کی شان. ایسے تو اللہ تعالیٰ عزت نہیں بخشتا نا، کچھ تو بات ہوتی. حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو عبد الرحمن بن عمر نے آپ کے سر مبارک کو اپنی گودی میں لے لیا. حضرت عمر نے کہا کہ نیچے رکھو میرے سر کو. حکم دیا بارہا تو انہوں نے نیچے رکھ دیا. تو وہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں. اس وقت بھی شریعت پر پابندی کروانا، شریعت کا حکم دینا. ایک شخص کھڑا تھا جس کا پاجامہ، یہ پاجامہ آپ، میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ کچھ بھی مراد دے سکتے ہیں، جو بھی آپ باٹم وغیرہ میں کچھ بھی پہنتے ہیں آپ نیچے. حضرت عمر
اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے، ایک شخص آتا ہے جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت عمر نے کہا اے شخص، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، ٹخنوں سے اوپر کرو۔ اس مرض الموت میں بھی، اس تکلیف کے وقت بھی اسلامی احکام کی پابندی کروانا، عدل کا حکم دینا، نظام عدل کو قائم رکھنا، یہ حضرت عمر کی پہچان ہے۔ تو جب آخری وقت آیا تو صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر کی حالت یہ تھی کہ آپ زمین میں اپنے چہرے کو مل رہے ہیں، چہرے کو مس کر رہے ہیں اور مٹی سے اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ضرور ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ توبہ، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندگی کا اظہار کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ اسلامی تعلیمات کی سب سے، جسے ہم کہتے ہیں الائٹ چیز ہے، اہم ترین چیز ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج حضرت عمر کی خلافت کا دن ہے، کی شہادت کا دن ہے، اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ ایک میں نے پس منظر حضرت عمر کی شخصیت کا مختصر، کیونکہ جمعے میں وقت نہیں ہوتا ہے، بتا دیا جو ہو سکا۔ ایک واقعہ سنا کے قرآن کے حوالے سے ایک واقعہ سناؤں گا، توجہ سے سنیے گا، حضرت عمر کا، حدیث کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہم مالک الملک، اللہ ہی بادشاہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ ہی بادشاہ، اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہ بھی ہے اور بادشاہت دینے کا مجاز اور بادشاہت دینے پر با اختیار بھی ہے، بادشاہت دینے والا بھی ہے، خود بادشاہ بھی ہے، سب کا بادشاہ ہے اور دنیا میں بادشاہت عطا کرنے والا بھی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہی ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، اے مالک، یہ دعا ہے، یہ چونکہ دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں دعا کرو، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، امیر کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر بناتا ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو اس سے عزت لے لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام خیر، تمام بھلائیاں مولا تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، تو تمام چیزوں کا مالک، تو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا۔ یہ ایک قرآن کی آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی جاذب، بڑی پیاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، آپ کی زندگی بالکل اسی انداز سے چلتی تھی۔ عزت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، بادشاہت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر کوئی انسان اس لاجک کو، اس قانون کو ذہن میں رکھ کے اگر اپنی زندگی گزارے تو پھر کون ہے جو اس کی عزت کو لے سکے؟ ایک واقعہ سنیے۔ بیت المقدس، بیت المقدس الگ الگ مخرج ہے، الگ الگ طریقہ ہے بولنے کا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عمر، اور بڑی خون ریز جنگ، پریشان کن جنگ، تباہ کن جنگ، بڑی قربانیاں دینی پڑی مسلمانوں کو۔ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو حضرت عمر کو بحیثیت امیر المؤمنین بلایا جاتا ہے۔ اس واقعے کو توجہ سنیے گا، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں آج جمعہ کے دن اس نماز کے وقت میں، اور یہ خطبہ جمعہ ہے جو سنت نبوی ہے، تو سنت نبوی پر عمل ہو اور کچھ انسان سیکھ کے نہ جائے، یہ علمیہ ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو سنیے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عمر سے، امیر المؤمنین سے، حضرت عمر بیت المقدس کے قریب آتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے بہت قریب آئے، بیت المقدس کی عمارتیں دکھنے لگی شہر کی، قریب آئے تو ایک نہر تھی اور اس نہر سے پانی بہ رہا تھا۔
حضرت عمر کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی آ گئے ریسیو کرنے کے لیے، اور بیت المقدس کے دروازے پر، شہر کے دروازے پر سارے اشرافیہ، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے لوگ وی آئی پیز حضرت عمر کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سارے لوگ استقبال کے لیے ویلکم سیریمنی میں کھڑے ہیں حضرت عمر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہر کے قریب آتے ہیں تو آپ وضو کرنے کی غرض سے یا کچھ بھی غرض سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اپنا موزہ اتارتے ہیں، اور موزہ اتارنے کے بعد موزے کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں۔ موزے کو اپنے کندھے پر رکھنے کے بعد نہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا ما یصبنی ھذا، اے امیر المؤمنین مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے حاکم ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں، اور آپ موزے کو کندھے پر رکھ رہے ہیں۔ موزہ تو پیروں میں پہنا جاتا ہے، اور عربوں کے یہاں ڈسپلن بہت ہوتی تھی، تو موزہ تو کندھے پر نہیں رکھا جاتا، موزہ تو جیب میں رکھا جاتا ہے، پاکٹ میں یا پھر اپنے بیگ میں، یہ طریقہ تھا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا ما یصبنی ھذا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، اے امیر المؤمنین آپ نے موزہ کندھے پر رکھ لیا۔ دیکھیے سامنے محل کھڑا ہے، عمارتیں دکھ رہی ہیں، سارے اہل شام آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، شرفاء کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں کہ آپ کب آئیں گے اور آپ کا استقبال ہو۔ مجھے آپ کا یہ طریقہ پسند نہیں آتا، آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کا موزہ پکڑ لیتا، آپ اپنے غلام کو کہہ دیتے غلام موزہ پکڑ لیتا۔ تفعل ھذا ما یصبنی ھذا، آپ یہ کر رہے ہیں، مجھے تو یہ آپ کا انداز پسند نہیں آیا۔ سنیے حضرت عمر نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ سن، ہمیں جانتا کون تھا، ہمیں کون جانتا تھا، عزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، تم عزت کی بات کرتے ہو، تم عزت کی بات کرتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ موزہ رکھ لینا یہ خرابی کا باعث ہے۔ ہمیں جانتا کون تھا، یہ تو اسلام ہے جس نے عمر جیسے کو 3 بر اعظم اور 36 لاکھ مربع میل پر پھیلی سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ یہ تو حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ تو حضور کی غلامی، یہ تو میرے یار کی غلامی کا صدقہ ہے جس نے مجھ جیسے کو اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بنا دیا، ورنہ میری کیا حیثیت۔ عدل کا نظام یہ طریقہ، یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حکیم الامت سے بات ہو رہی ہے۔ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران داخل ہوئے، اس کے کپڑے پر پیبند لگے ہوئے ہوں، موزے پر کندھے پر موزے رکھے ہوئے ہوں، فقط 2 آدمی، ایک امیر المؤمنین ایک غلام شہر شام میں داخل ہو رہا ہو، یہ طریقہ ہو، سامنے امیر الامت موجود ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت عمر سے سوال ہوا، پھر حضرت عمر نے سوال کے جواب میں یہ کہا، پھر یہ کہا کہ اے ابو عبیدہ، اے ابو عبیدہ، یہ الفاظ سنیے، فرمایا اے ابو عبیدہ میں تیرے مقام اور مرتبے سے واقف ہوں، میرے محبوب نے مجھے بتایا تھا کہ تم امیر الامت ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم کون ہو، اگر تمہارے علاوہ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا، حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر تیرے علاوہ ابھی کوئی اور ایسی بات کہتا کہ آپ نے موزہ کندھے پہ کیوں رکھ لیا، تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمان کی رہبری کے لیے کافی ہوگا، قیامت تک تمام لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے میرا یہ عمل کافی ہوتا۔ میں نے صرف تمہیں اسی لیے چھوڑ دیا کیونکہ تمہارا مقام اور مرتبہ میرے نبی نے بتایا تھا۔ اب جو جملہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو حضرت عمر کے الفاظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ توجہ سے سنیے گا۔ قیصر، روم کی پوری سلطنت، پورا ایک سب کانٹیننٹ، رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ دونوں بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، اور حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کا سکہ جم گیا۔ آپ کی طاقت اور آپ کی ہیبت، آپ کا روب اور دبدبہ پوری دنیا پر طاری ہے۔ اس وقت حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جس وجہ سے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ بات، یہ تاریخی واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، جس وجہ سے سنا رہا ہوں اس کا ایپیکس کلائمیکس یہی بات ہے جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے توجہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مخاطب کر کے کہا جو آج کی کیا قیامت تک تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ سنو میری بات، اور یہ میری بات قیامت تک کے مسلمانوں کی رہبری کے لیے کافی ہے، میں تمام مسلمانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِلْمِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ أَضَلَّنَا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موزہ یہاں رکھ لینے سے بے عزتی ہوتی ہے تو سنو، بے عزتی یہاں موزہ رکھنے سے نہیں ہوتی، بے عزتی محمد رسول اللہ کے قدموں کی غلامی چھوڑ دینے سے ہوتی ہے، اور دامن مصطفیٰ سے منہ پھیر لینے سے ہوتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جانے سے ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر نے موزہ یہاں رکھ لیا تو عمر کی بے عزتی ہو گئی، تو سن لو، اگر موزہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے پھر بھی قیصر و کسریٰ کانپ رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے موزہ یہاں رکھا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بے عزتی ہو گئی تو نہیں، بے عزتی ایسے نہیں ہوئی، آج شام تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، آپ دیکھیے افغانستان پر قیامت ٹوٹ گئی، آپ دیکھیے برما کا کیا حال ہے، اس کی وجہ بس یہی ہے۔ اور حضرت عمر کی کیا شان ہے، غسان کا بادشاہ ملک غسان، اس نے حضرت عمر کے پاس آ کے اسلام قبول کیا تھا، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ 500 افراد کے ساتھ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس نے، مسلمان ہوا، پھر مسلمانیت چھوڑ کے کسی اور دھرم اور مذہب کے پاس چلا گیا، قبول کر لیا اس نے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اگر غسان کا بادشاہ میرے ساتھ ہوتا میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، کاش وہ میرے ساتھ مل جاتا، نہیں، حضرت عمر نے فرمایا اسلام کا قانون نہیں بدلا جائے گا، ملک غسان جہاں جانا چاہتا ہے جائے، اسلام اپنی پاور کے ساتھ، اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ قیامت تک کھڑا رہے گا، اسلام کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ اگر اسلام کی تعلیمات، اسلام کے قانون کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کی خیر ہے، ورنہ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، اسلام پوری پاور کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آپ اگر اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، آپ کی کمی ہے، آپ کی کجی ہے، اور ہماری بدنصیبی ہے، اسلام کی بدنصیبی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موزہ یہاں رکھ لینے سے بے عزتی ہوگی تو نہیں، یہ کبھی مت سمجھنا، اسلام کے راستے کو چھوڑنا یہ بے عزتی کا سبب ہے۔ جس دن کوئی مسلمان اسلام کے راستے سے ہٹے گا، اسلامی تعلیمات، اسلامی شناخت، اسلامی تشخص، اسلامی پہچان، اسلامی ڈریس بھی تو ضروری ہے، اسلامی پہچان سے ہٹے گا، ساری دنیا کھانے کو دوڑے گی، لوٹ مار کرنے کو دوڑے گی، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلامیت پر ثابت قدم رہے گا تو اس کا حال میری طرح ہوگا کہ اگر میں نے موزے یہاں بھی رکھے ہیں پھر بھی قیصر و کسریٰ کانپ رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ شان حضرت عمر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضور سے غائب درجہ محبت۔ ایک مرتبہ، اب یہ تو دین کی بات ہو گئی، اسلام سے محبت، اسلامی تعلیمات سے محبت، میرا اور آپ کا اپنے دین سے محبت کرنا، اپنے رب سے اور اپنے مالک سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین اور ہماری قلب اور ہمارے نامہ اعمال کی معراج تصور کی جاتی ہے۔ جس کے دل میں دین کی محبت ہے، جس کے دل میں مالک کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہی انسان مقبول ہے، باقی سب مردود ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں بازار میں، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، عشق رسول سنیے، عشق رسول سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک شخص جس کا نام محمد ہے، کسی دوسرے شخص نے اس کو بلایا، اے محمد تو نے فلاں جگہ چوری کیوں کی؟ اے محمد ادھر آ، ٹیڑھے الفاظ سے، اے محمد وہ چور ہے، محمد چور ہے، محمد ہی تو چور ہے، بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر امیر المؤمنین وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ چور ہے، وہ واقعتاً چور تھا لیکن اس کا نام محمد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو روکا، بھیڑ کو چھانٹا، تمام لوگوں کو الگ کیا، لوگوں کو یہ خیال آیا کہ عمر آ گئے، امیر المؤمنین آ گئے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، چور کو سزا ہوگی۔ جو شخص چوری کرنے والے کو جس نے پکڑا تھا، جس نے آواز دی تھی کہ محمد ہی چور ہے، حضرت عمر نے اپنے سامنے بلایا، سامنے بلا کے کہا کہ اے شخص چور کون ہے؟ اس نے
کہا علی محمد ہی تو چور ہے. حضرت عمر نے اس کے گریبان کو پکڑا, گریبان کو پکڑ کے کہا کہ اگر تو نے میرے یار کا نام کسی چور کے ساتھ دوبارہ لیا ہے تو عمر تیری گردن اتار دے گا, چور تو کچھ نہیں کرے گا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, محمد عربی کا نام تھا واقعتاً چور, لیکن نام محمد لے کے چور کا نام شامل کرنا یہ حضرت عمر کو گوارا نہیں ہوا. اور حضرت عمر نے کہا کہ اگر تو نے میرے محبوب کا نام کسی اور چور کے ساتھ لگایا ہے یا آواز دے کے پکارا ہے تو تیری خیر نہیں ہے. پکارنا ہے تو اس کے باپ کے نام سے پکار, اس کے دادے کے نام سے پکار, اس کے پردادا کے نام سے پکار, اگر محمدی نام کیوں نہ ہو, لیکن چوری کے ساتھ اس کا نام کبھی بھی شامل نہیں کرنا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, ایک شعر ہے, ایک شعر بڑا پیارا, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض روح ہے, اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی زندگی پر چلنے, ان کے راستے پر چلنے, ان کی سنت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسے انہوں نے اسلام سے محبت کی, جو ان کی قربانیاں تھیں, ہم کو اس کے خاک, قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضور کی محبت, اسلام کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت عنایت فرمائے. اور یاد رکھیے, قرآن نے فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی عزت چاہیے, عزت چاہیے, عزت دنیا اور آخرت میں چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کے بن جائیے. جو اللہ کا ہوتا ہے, دنیا کیا کہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, اللہ کیا کہتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. مخدوم جہاں نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, اس بات کی فکر کرو کہ مالک تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. تمہارے دل میں تمنا بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یہ فکر کرو. یہ مت فکر کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگ تو کہتے رہیں گے. فکر اس بات کی کرو کہ مالک کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.